بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج کی جو نفسیاتی الجھن ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ شادی کو 7 سال ہو گئے لیکن اولاد نہیں ہو رہی، اور میں شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اب نہیں کرتی ہوں کیونکہ وہ دوسری لڑکیوں اور دوسری شادی کے چکر میں ہیں۔ اب شدید نفرت ہو گئی ہے، سوچتی ہوں کہ طلاق لے لوں۔ یہ لفظ بھی بولنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ خیر، آپ غور سے سنیے گا بات اور اللہ سے دعا بھی کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت دے، دانائی دے۔ آپ نے اور بھی بہت ساری خوبیاں بھی لکھی ہیں شوہر کی، اور جو سب سے بڑا عیب جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ کو لگ رہا ہے، وہ یہی کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے، آپ نے اتنی ساری خوبیاں بھی بیان کی، خاندان آپ نے بتایا کہ بہت اچھا ہے، ساری باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا سا کم تر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ مڈل کلاس سے ہیں، اور وہ آپ سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، ان کی فیملی پوری سمجھدار ہے، اور آپ کے بچے نہیں ہوئے، اور ڈاکٹر نے آپ کو جواب دے دیا، آپ کو انکار بھی کر دیا کہ آپ ماں نہیں بن سکتی۔ شوہر آپ کو طلاق دینا نہیں چاہتا، لیکن آپ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیے، غور کیجیے گا اپنی بات پہ، اپنے اس مسئلے پر کہ یہ کتنی بڑی آپ بے وقوفی کریں گی۔ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک طلاق یافتہ عورت کا کیا مقام ہے، کیا عزت ہے اس کی۔ یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو عورت، جو لڑکی شادی شدہ ہے، چاہے اس کا شوہر نشئی ہے، شرابی ہے، خراب آدمی ہے، لیکن وہ شادی شدہ ہے، اس کی عزت ہے، اس کی شان ہے، وہ عزت والی ہے، وہ صبر والی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو عورت، چاہے وہ کوئی عالمہ فاضلہ ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، جو عورت گھر بیٹھی ہوئی ہے نا، اپنے ماں باپ کے در پہ بیٹھی ہوئی ہے، یا اکیلی رہ رہی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی شان نہیں ہے۔ آپ اپنے انا میں بے شک آپ کہیں کہ کیوں نہیں ہے، حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، یہاں آپ کو حدیث اور قرآن یاد آ گیا ہے، اپنے لیے آپ کو یاد آ گیا ہے۔ سوچیے، آپ غور کیجیے گا میری بات پہ، تو باقیوں کے لیے قرآن و حدیث کہاں چلا گیا؟ باقی حقوق میں کیوں قرآن و حدیث ہمیں یاد نہیں آتا؟ ہاں، تو کچھ رواج بھی تو ہوتے ہیں، کچھ رسم و رواج بھی تو ہوتے ہیں۔ باقی سارے، جب آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ نے جو رسمیں کی ہوں گی، جو رواج کیے ہوں گے، جو رسمیں کی ہیں شادی بیاہ کے وقت، تو کیا وہ قرآن و حدیث میں ہیں؟ بتائیے۔ جب ہم نے اس وقت عمل نہیں کیا نا، پھر جو سختی آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، تو اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ پاکستان میں عورت کا مقام جو ہے، وہ عزت دار بہو بیٹی کا جو مقام ہے، اس کا اپنا ایک مقام، اپنی ایک عزت، اپنی ایک شان جو ہے، وہ شوہر کے ساتھ ہے، چاہے شوہر کتنا ہی خراب آدمی کیوں نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ ظالم ہو تو آپ ظلم سہتی رہیں، وہ مارے تو آپ مار کھاتی رہیں، نہیں۔ اللہ کو تھام لیں، اللہ کا دامن تھام لیں، اللہ کے ساتھ آپ اپنی دوستی مضبوط کر لیں۔ جو شخص اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو کبھی ہار نہیں سکتا، وہ کبھی مار نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ سب سے بڑی مثال ہے حضرت آسیہ۔ فرعون جیسا بھی آدمی کسی کا ہے؟ کوئی شوہر فرعون جیسا ہے کسی کا؟ کبھی سنا ہے کہ میرا شوہر بالکل فرعون کی طرح ہے، اتنے ظلم کرتا ہے؟ تو فرعون جتنا برا تو نہیں ہوگا کوئی آدمی؟ تو پھر جب فرعون جیسے برے آدمی کے ساتھ حضرت آسیہ رہ سکتی ہیں، تو پھر ہم سب کیوں نہیں رہ سکتی ہیں؟ یہ کمیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں، آپ کے اندر تو بالکل آپ نے خود ہی بتا دیا کہ میرے اندر کمی ہے۔ ایک آدمی جو جائز طریقے سے آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے کیونکہ اولاد نہیں ہے، تو آپ اس کو کیسے انکار کر سکتی ہیں؟ آپ نہیں چاہتی کہ رسول اللہ کی امت میں اضافہ ہو؟ آپ نہیں چاہتی کہ مسلمانوں میں ترقی ہو؟ آپ نہیں چاہتی کہ کسی کا دل خوش ہو، کسی مومن کو آپ خوش کریں، خاص طور پہ شوہر کو؟ کیوں شادی کرنا کوئی جرم ہے، حرام ہے؟ بتائیے۔ جب ان کے پاس تو ایک وجہ بھی ہے، سبب بھی ہے کہ یہ وجہ ہے میرے پاس بچے نہیں ہیں، اور 7 سال سے ایک آدمی صبر کر رہا ہے، انتہا ہے، تو پھر آپ کیسے انکار کر سکتی ہیں؟ یہ تو آپ غلط کر رہی ہیں نا۔ ہاں، آپ کو ان سے شدید محبت ہے، ان کو تو اتنی شدید نہیں ہے نا، یا ہو سکتا ہے وہ بھی آپ سے شدید کر رہے ہو، تو محبت میں تو انسان قربانی دیتا ہے، یہ کیسی محبت ہے پھر؟
جس میں آپ قربانی دینے کو تیار ہی نہیں ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ محبت تو مانگتی قربانی ہے، قربانی دینے کا نام محبت ہے۔ آپ نے کیا قربانی دی ہے؟ آپ مزے سے عیش و آرام سے رہ رہی ہیں شوہر کے گھر میں، اپنی فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں، اچھا کھا رہی ہیں، اچھا پہن رہی ہیں، اچھا اوڑھ رہی ہیں، جب دل کیا اپنی ماما کے پاس چلی گئیں، جب دل کیا اپنے شوہر کے گھر آ گئیں۔ ایسے ہی ہے نا، وہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، آپ کو کوئی تانے وانے نہیں دے رہے۔ ہوتی نا آپ کسی تھرڈ کلاس گھر میں، اللہ نہ کرے، تو پھر آپ کو لگ پتہ جاتا، پھر آپ کہتی ایک نہیں 4 کر لیں، پھر آپ یہ کہتی شوہر کو۔ تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جو آپ کو کوئی تانے وانے نہیں دیتے، کوئی آپ کو گھر سے نہیں نکالتا، کوئی آپ کو نوکری کرنے کو نہیں کہتا کہ بیوی خود کماؤ خود کھاؤ، خام خواہ میں ہمارے گھر میں کھا رہی ہو پی رہی ہو، بوجھ بنی ہوئی ہو، نکلو یہاں سے۔ تو ایسی باتیں بھی، ایسے گھرانے زیادہ ہیں ہمارے ملک میں، تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ اپنے سے نچلے طبقے کو اس معاملے میں، اس مسئلے میں دیکھیں ان کا کیا حشر ہوا، پھر آپ کو صبر آ جائے گا، پھر آپ اپنے شوہر کو خود اپنے منہ سے کہیں گی کہ آپ ایک نہیں 4 شادیاں کر لیں، مجھے سکون سے ایک کونے میں پڑے رہنے دیں۔ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ عورت ذات ہیں، 4 دیواری کے اندر رہنے کا حکم ہے عورت کو کہ وہ آرام سکون سے صبر سے اپنے گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر رہے۔ تو آپ مزے سے کھا رہی ہیں پی رہی ہیں، سب کچھ آپ کو مل رہا ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ سکون کے لیے شوہر ہے آپ کے ساتھ، چھوڑ تو نہیں رہے ہیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں انسان کو پیدا کیا کہ وہ ہر وقت بس سکون میں ہی رہے، دنیا کی عیاشی میں رہے، دنیا کے ہی مزے لیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، آپ سے کوئی بہت بڑا کام لینا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ایسی عورتوں کو اپنے لیے بنایا ہے کہ یہ کچھ کام کر کے دکھائیں۔ آپ کے اندر یقیناً بہت ساری صلاحیتیں ہوں گی، بہت ساری خوبیاں آپ کے اپنے اندر بھی بہت ہوگی، لیکن ان کو آپ زنگ لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے۔ ان کو یاد کیجئے، جتنا آپ نے پڑھا ہوا ہے، جو کچھ آپ کی تعلیم ہے اور جو کچھ آپ کے پاس ہنر ہیں، ان سارے ہنر کو شوہر کی اجازت سے استعمال کریں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اولاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، بہت سے لوگوں کی نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کی نہیں ہوتی، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد نہیں ہے تو اب غم میں مبتلا ہو جائیں کہ کیوں نہیں ہے۔ بھئی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی دین ہے، یہ اللہ نے دینی ہے، یہ خود نہیں آپ بنا سکتی، نہ کوئی بنا سکا ہے آج تک، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اللہ کی دیر ہے، تو اس پہ اللہ سے ہم جھگڑا بھی نہیں کر سکتے۔ کر لیں جتنا کرنا ہے، کیا ملے گا آپ کو؟ جتنا لڑائی جھگڑا کرنا ہے، ناراض ہونا ہے، ہو جائیں، کچھ نہیں ملنے والا۔ تو اللہ کے ساتھ بھی ضد لگائیں گی، شوہر کے ساتھ ضد لگائیں گی تو اپنا نقصان اٹھائیں گی۔ تو یہ ضد چھوڑ دیجئے اور شوہر کو اجازت آپ دے دیجئے۔ اس کا یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ یہ جو دن رات کی پھر بھی شادی نہ کر کے بھی آپ کو پریشانی ہے، انہوں نے شادی نہیں کی، آپ شک میں چلی گئی ہیں، یہی شک جو ہے 24 گھنٹے جو آپ کو شک رہتا ہے کہ شوہر اب لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہوگا، وہ بیچارے خام ان اس پہ جو شیطان جو ہے آپ کے دل میں وہم و گمان میں آپ کے شک ڈال دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سے، اپنے کسی دوست سے بات چیت کر رہے ہوں، آپ کے دل میں فوراً شیطان شک ڈال دے گا، وہ بیج بوتا رہے گا آپ کے دل میں، اور وہ بیج جو ہے وہ درخت، تناور درخت بن جائے گا جس کا کوئی فائدہ نہیں، جو کانٹوں والی جھاڑیاں پیدا کرے گا آپ کے دل میں، جو کانٹے آپ کے دل میں چبھتے رہیں گے، ہر وقت آپ غصے سے دیکھیں گی، لڑیں گی، جھگڑیں گی، نفسیاتی مریض ہو جائیں گی، پاگل ہو جائیں گی۔ آخر کار جب پاگل ہو جائیں گی پھر تو ان کو پوچھنا بھی نہیں پڑے گا، آپ کو ڈالیں گے ہاسپٹل میں اور وہ خود جا کے کر لیں گے شادی۔ تو بہتر یہ ہے، اچھا اخلاق یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، ٹھیک ہے، جو آپ کی کوئی سہیلی ہو ان سے چاہے تو آپ خود شادی کروائیں، اچھے اخلاق کا، اچھے ماں باپ کی بیٹی ہونے کا ثبوت دیں، ٹھیک ہے، اور شادی کروا کے خود بھی آپ امن و امان سے رہیں، اور ان کے ساتھ بھی جو آپ کی دوسری سہیلی ہوں گی، جو سوتن ہوں گی، ان کے ساتھ بھی امن و امان سے رہیں، ٹھیک۔ اور شوہر بھی اس طرح ظاہر ہے دونوں کو وہ خرچہ بھی دے گا اور دونوں کا وہ خیال بھی رکھے گا، کبھی وہ آپ کے پاس آئیں گے، کبھی ان کے پاس آئیں گے جائیں گے، اور ان کے بچے ظاہر ہے آپ کے بھی بچے ہوں گے، ان کی آپ اچھی تربیت کریں گی، ان کو پڑھائیں گی، سکھائیں گی، تو وہ بچے آپ سے بے پناہ محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے کہ سگی ماں سے بھی نہیں اتنی وہ کریں گے۔ کئی ایسی مثالیں ہیں، میں خود جانتی ہوں، ایسی مثالیں ہیں،
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی اگر آپ امن و امان چاہتی ہیں، زندگی میں سکون چاہتی ہیں، ورنہ باقی کی زندگی بھی آپ کی شک و شبہات میں گزرے گی. جو آپ کے شوہر ہیں وہ یوں لگ رہا ہے کہ بہت شریف آدمی ہے، بھولے بھالے آدمی ہیں جو زبردستی نہیں کر رہے ہیں، اور بہت اچھے بھی ہیں کہ جو زبردستی نہیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کو گھر سے نہیں نکال رہے، آپ کے اوپر سختی نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کے اوپر شک نہیں کر رہے، آپ کو تانے نہیں دے رہے ہیں. تو یہ ان کی خوبیاں ہیں، اور آپ نے خود بھی یہ لکھی ہوئی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو سکون چاہ رہی ہیں، جو زندگی میں نہیں ہے، ابھی سے جو ختم ہو گیا، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ شوہر کو خوشی سے اجازت دے دیجئے، اور طلاق لینے کے بجائے اپنے گھر میں رہیے، اپنے سسرال میں رہیے. آپ طلاق لینے کے بعد کہاں جائیں گی؟ ماں باپ کے پاس. اگر ماں باپ ہی نہ رہے تو بھائی بھابھی کیا ہمیشہ کے لیے رکھیں گے آپ کو؟ اور اگر بھائی بھابھی نے رکھ بھی لیا تو بھتیجے بھتیجیاں آپ کو برداشت کریں گے؟ کتنے دن کریں گے؟ 4 دن 10 دن. جب آپ اپنے اتنے امن و امان والے سسرال والے گھر میں نہیں رہی ہیں سکون سے، تو یہاں آپ بھائی بھابھی تو پرایا گھر ہوتا ہے، یہاں آپ کیسے رہیں گی امن و امان سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فطرت تو انسان کی کبھی نہیں بدلتی. تو یہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے، اپنے ہی خاندان کے بچوں سے آپ بے عزتی کروائیں گی اپنی. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہی بے عزتی اپنے شوہر سے کروا لیں؟ کم از کم وہ آپ کا اپنا تو ہے نا. اگر وہ کیا کہتے ہیں نوکری بن کے رہنا ہے تو پھر ادھر ہی رہ لیں اپنے شوہر کے پاس، بجائے اس کے کہ بہن بھائیوں میں، ماں باپ کے گھر میں آئیں اور وہاں نوکر بن کے بھی رہیں، ذلیل بھی ہوتی رہیں ہر دوسرے تیسرے دن. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے شوہر کی، اپنے ساس نندوں کی جھڑکیاں کھا لیں، ڈانٹ کھا لیں، عزت سے رہیں گی، لوگ بھی عزت کریں گے. لوگوں کی نظر میں آپ کا وہی مقام، وہی عزت ہوگی جو آپ ان کو بتائیں گی. ٹھیک ہے؟ جیسے مجھے آپ نے بتایا کہ شوہر اچھے ہیں، یہ باتیں آپ شوہر کو بتائیں، اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ وہ بہت اچھے ہیں. اس وجہ سے میں خود اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہی ہوں، اور میں خود اپنے شوہر کی شادی کر رہی ہوں. تو دیکھیے گا انشاءاللہ اس سے ایک تو آپ کو دلی سکون ملے گا. ٹھیک، تھوڑی سی تکلیف آپ کو شروع میں ہوگی، ظاہر ہے عادت ہے شوہر کے ساتھ رہنے کی. جب وہ کمرہ چھوڑیں گے، 2-4 دن کے لیے جائیں گے، ان کے پاس رہیں گے، تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن اس کے بعد ظاہر آپ عادی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے ایک تو 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کیجیے، دوسرے دعائے استخارہ کثرت سے پڑھیں. طلاق کے معاملے میں جو آپ چاہ رہی ہیں کہ میں طلاق لوں، دعائے استخارہ کثرت سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے اس کا انجام لینے سے پہلے. تو اس کا انجام تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا انجام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اچھا بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. جب آپ استخارہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا، لیکن جو باتیں آپ نے لکھی ہیں، جو مجھے آپ نے بتائے ہیں، اس کے مطابق تو نہیں ہے، اس کا کوئی اچھا انجام نہیں ہونے والا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہ جو مطالبہ ہے یہ ترک کر دیں، اور اپنے شوہر کے ساتھ شوق سے، محبت سے دل لگا کے رہیں اور ان کی شادی کر دیں. ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.